أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 تلاوت کی گئی ہے، جو تیسرے پارے کے پہلے رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ یہ آیتیں، یہ نشانیاں ہیں جو پڑھ کر ہم آپ کو سناتے ہیں، آپ لوگوں کو سناتے ہیں۔ اور اے محبوب، آپ بے شک رسولوں میں سے ہیں جو رسول بھیجے گئے ہیں۔ آپ بھیجے گئے رسولوں کا ذکر ہوا، تلک الرسل، سب رسولوں کی جماعت، سارے کے سارے رسول جو بھیجے گئے ہیں۔ فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں سے ہم بعض کو بعض سے افضل کیا ہے، بعض کو زیادہ فضیلت دی ہے۔ کم کا ذکر نہیں کیا کہ بے ادبی ہو جائے کسی سے، بلکہ یہ کہا کہ سارے رسول شان والے ہیں جن کو ہم نے بھیجا ہے، لیکن بعض کو ہم نے دوسروں سے زیادہ شان دے دی ہے۔ رسول اور نبی ہونے میں تو سارے برابر ہیں کہ سب نبی ہیں، رسول ہیں، لیکن ذاتی صفات اور خوبیاں جو ہیں بعض کو زیادہ عطا کر دیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں سے ایک وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا ہے براہ راست، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کر کلام فرمایا، آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں کلام فرمایا، نبی کریم ہمارے آقا علیہ السلام کو عرش پہ بلا کے کلام فرمایا۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعض وہ ہیں جس کے بہت درجے بلند کر دیے باقیوں سے، وہ ہمارے آقا علیہ السلام ہیں جس کے بارے میں سب امت کا اتفاق ہے۔ ہمارے نبی کریم رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شانیں عطا کی ہیں، اتنے درجے عطا کیے ہیں، مرتبے عطا کیے، کسی اور کو اتنے نہیں ملے۔ جتنے شانیں نبیوں کو دیں ساری حضور کو دیں، اور پھر اتنی زیادہ دیں کسی اور کو نہیں دیں۔ خاتم النبیین حضور کا بنایا ہے۔ حضور کے کئی ارشادات ہیں جو بتایا کہ مجھے باقی نبیوں پر افضل کیا گیا ہے۔ زمین حضور کے لیے ساری کی ساری مسجد بنا دی گئی ہے، ساری مخلوق کی طرف حضور کا نبی بنا کر بھیجا گیا۔ پہلے نبی خاص زمانے کے لیے، خاص علاقے کے لیے، خاص قوم کے لیے کوئی نبی ہوتا تھا، حضور ساری دنیا کے لیے، سارے جہان کے لیے، بلکہ کائنات کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، قیامت تک کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، خاتم النبیین بن کر آئے ہیں۔ حضور کی امت سارے نبیوں کی امتوں سے افضل اور زیادہ ہے۔ اس طرح اور خصائص بھی ہیں جو حضور کو ملے ہیں، اوروں کو نہیں ملے۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے، عیسیٰ ابن مریم جو ہے، مریم کے بیٹے عیسیٰ، یہ مریم کا نام قرآن پاک میں ہے، کسی اور عورت کا نام قرآن پاک میں نہیں آیا۔ اور اس کا ذکر کیا مریم کے بیٹے کا اس لیے کہ ان کے باپ نہیں تھے، اگر ہوتے تو باپ کا نام ہوتا۔ قرآن پاک میں آتا ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو اپنے باپوں کے ناموں سے پکارو، ان کے باپ نہیں تھے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے مریم کا نام آیا کہ مریم کے بیٹے ہیں وہ۔ اب بینات، کھلی نشانیاں ان کو عطا فرمائیں۔ کبھی تو وہ دکھاتے ہیں کہ عصا زمین پر رکھتے ہیں تو سانپ بن جاتا ہے، کبھی پر ہاتھ نکالتے ہیں گریبان سے تو چمکدار ہو جاتا ہے سورج کی طرح، اور پھر مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، کبھی کوڑ والے کو، برس والے کو یا نابینا کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اتنی نشانیاں عطا فرمائیں ان کو۔ ایدنا بروح القدس، اور جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ ان کی مدد فرمائی۔ جبریل امین کو بھیجا، ان کے ساتھ رہتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے
ان کی مدد کرتے تھے، معاونت کرتے تھے۔ پتہ چلا کہ اللہ کے بندے بھی بندوں کی مدد کرتے ہیں، جبریل امین بھی اللہ کے بندے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ کے بندوں سے مدد ہونا بھی ممکن جائز ہے، اللہ تعالیٰ خود کراتا ہے۔ فرمایا او من بعد ما جاءتهم البینات، یہ نبیوں کے بعد لوگوں نے آپس میں لڑائیاں کی، اللہ چاہتا تو نہ کرتے، اس میں حکمتیں تھیں کچھ، اس کی وجہ سے یہ ہوئی ہیں، لیکن اختلاف میں اختلاف ہو گیا بعد میں، اور اختلاف میں یہ بھی ہوا منہم من آمن منہم من کفر، بعض ایمان والے رہے، بعض کفر والے بھی ہو گئے، چھوڑ گئے ایمان کو، لیکن ایمان والوں میں ہی آپس میں لڑائیاں ہوئیں۔ ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اللہ چاہتا تو نہ ہوتی وہ بھی۔ بعد نبی علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد آپس میں گروہ بنے، صحابہ کرام کی لڑائیاں ہوئیں، سب ایمان والے تھے، ان میں حکمتیں تھیں، اور اس میں بعض خطا بھی ہوئی، لیکن کہتے ہیں خطا اجتہادی تھی، اس پر ثواب ملتا ہے اس پر بھی، جس میں غلط فہمی ہو گئی کوئی، اس وجہ سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ تو نہ لڑتے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو، لیکن اللہ یفعل ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کا ارادہ جو ہے اس کو ہم نہیں جانتے کہ کیا ہے اور کیوں ہے، لیکن جو چاہتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عالم اعظم والا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما، وآخر دعوانا الحمد للہ رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 اور 55 تلاوت کی گئی ہیں، اور تیسرے پارے کے دوسرے رکوع میں ہے۔ اس سے پہلے ہی آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ یہ رسولوں کی جماعت ہے جن کا ذکر ہو رہا تھا، ان میں سے بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے اور بعض کے درجے بہت بلند کر دیے، یعنی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو دلائل معجزات دیے اور جبریل امین کے ذریعے ان کی مدد فرمائی، اور لوگ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو یہ لوگ آپس میں نہ لڑتے ایک دوسرے کے ساتھ باوجود دلائل آ جانے کے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، ان میں سے کچھ مومن رہے، کچھ کافر ہو گئے۔ اللہ چاہتا ہو تو نہ لڑتے یہ، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس لیے ہر کام میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا ایمان والو، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، مال دیا ہے، علم دیا ہے، فہم دیا ہے، جو کچھ دیا ہے اس میں سے راہ حق میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب نہ خرید و فروخت ہوگی کوئی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی شفاعت ہوگی، اور کافر جو ہیں وہ ظالم ہیں، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ معنی یہ کہ کافروں کے لیے کوئی دوستی نہیں ہوگی، کوئی شفاعت نہیں ہوگی، کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی تائید دوسری آیتوں میں ہوتی ہے۔ اگلی آیت کریمہ کو آیت الکرسی کہتے ہیں، بڑی شان ہے اس کی، اس میں کرسی کا تذکرہ ہے۔ اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ وہ ہے
اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہی ایسی ہستی ہے، ایسی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، جس کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ الحی القیوم، ہمیشہ زندہ ہے اور قائم ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ کبھی اسے اونگ آتی ہے نہ کبھی نیند آتی ہے، ہمیشہ سے چوکس ہے، ہوشیار ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمینوں و آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی کا ہے، وہ مالک حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے، ہر شے اس کی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں کسی کی شفاعت کرے، کسی کی سفارش کرے بغیر اس کی اجازت کے، اس کے حکم اور اجازت سے کر سکتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ حکم اور اجازت ملے گی جس کو وہ کرے گا، اور کس کو ملے گی؟ جو ایمان والا ہوگا، بخشا جانے والا ہوگا، اس کو اجازت ملے گی دوسرے ایمان والے کے لیے، گنہگار ایمان والے کو بخشوانے کے لیے، ایمان والے کو سفارش کی اجازت ملے گی۔ سب سے پہلی جس کو اجازت ملے گی وہ ہمارے آقا نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، شفاعت کی اجازت جن کو ملے گی۔ پھر آقا کریم کے بعد اور نبیوں کو، پھر ولیوں کو اور ایمان والوں کو اجازت ملے گی اپنے تعلق والوں کو بخشوانے کے لیے۔ یعلم ما بین ایدیہم ما خلفہم، جانتا ہے لوگوں کے آگے پیچھے سب کو، جو پہلے گئے ان کو جانتا ہے، بعد میں آنے والوں کو جانتا ہے، جو ان کے آگے جانتا ہے، جو پیچھے جانتا ہے، ان کے سارے معاملات جو کیے ہیں جنہوں نے کرنے ہیں وہ جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور لوگ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کچھ نہیں جانتے مگر اتنا جتنا وہ چاہے، جس کو جتنا چاہے علم عطا کر دے، اپنے آپ کوئی نہیں جانتا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی جو ہے زمین و آسمانوں کو گھیرے ہوئے ہے، اور وہاں فرماتے ہیں کرسی سے مراد یہاں اس کا علم ہے۔ یہ ایسے کرسی نہیں جیسے بعض مسلک کے لوگ کہتے ہیں جو کرسی ہے اللہ بیٹھا ہے اور وہ کرسی اس کے وزن سے چڑھ چڑھ کرتی ہے، ایسا نہیں ہے، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اس کا علم جو ہے وہ تمام کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، زمین و آسمان کی حفاظت جو اس کو تھکاتی نہیں ہے، وہ تھکنے والا ہے ہی نہیں۔ وهو العلی العظیم، وہ بلند و بالا عظمتوں والا ہے، بڑائی والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عظم اللہ کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 اور 257 تلاوت کی گئی ہیں، جو تیسرے پارے کے دوسرے رکوع میں ہیں۔ اس سے پہلے آیت کریمہ جو تلاوت کی گئی اس میں فرمایا گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کے علاوہ معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور اسی کا ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے۔ کون ہے اس کی اجازت کے بغیر جو اس کی بارگاہ میں کسی کے سفارش شفاعت کر سکے؟ اور وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں نے آگے بھیجا، جو پیچھے ان کے ہے، اور کوئی بھی اس کے علم کو نہیں جان سکتا جب تک وہ خود نہ بتائے، جتنا چاہے علم عطا کرے۔ اس کا علم جسے کرسی کہا گیا ہے، سارے زمین و آسمانوں کو گھیرے ہوئے ہے، اور ان زمین و آسمانوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے۔
وہ بلند و بالا عظمت والا ہے۔ آپ فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ تو اس کے حوالے سے کہ اس کا زبردستی کا معنی کیا ہے، یہ کہا گیا ہے کسی کو زبردستی مسلمان بنانا جائز نہیں ہے، نہ بنتا ہے کوئی، جب تک خود اس کے دل میں یہ بات نہ پہنچ جائے کہ ایمان جو ہے میرے واسطے فائدہ مند ہے، ایمان کی قدر اس کے دل میں ہو، پھر ایمان لائے گا، ایمان وہی ہوگا۔ کسی کو تلوار کے زور سے، کسی کو اور طریقے سے زبردستی کا مسلمان ہو جائے، وہ مسلمان ہوگا ہی نہیں دل سے۔ اس کے شان نزول میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں اسلام سے پہلے وہاں کی جو عورتیں تھیں انصار کی، ان کے ہاں کو بچہ پیدا ہوتا، فوت ہو جاتا، پھر پیدا ہو فوت ہوتا نہ بچتا تو منت مان لیتی، اگر ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو کے زندہ رہا تو میں اس کو یہودی بناؤں گی۔ یہودی اس وقت کس آسمانی دین تھا، نبی کی لائی ہوئی کتاب کو مانتے تھے، تو کئی اس طرح بچوں کو یہودی بنایا جاتا۔ کئی بچے انصار جو تھے ان کو دودھ پلانے کے لیے بھیجتے یہودیوں کے گھروں میں۔ تو جب یہودیوں کو مسلمانوں کے ساتھ دغا فریب کرنے کی وجہ سے نکالا گیا وہاں سے، تو یہ معاملہ بنا کہ یہ بچے تو ان کے ہیں، اب یہ کہا کہ ان کو زبردستی نہ روکو، اگر وہ یہودیوں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو جانے دو، اگر مسلمان بن کے اپنے پاس رہنا چاہتے ہیں ماں باپ کے پاس رہنے دو۔ اس طریقے سے یہ کہا گیا۔ اس طرح اور بھی روایت اس کے حوالے سے ہیں کہ اسلام دین ایمان جو ہے یہ دل میں ہوتا ہے، جو مان لے وہ بن جائے گا، زبردستی نہیں کسی کو بنایا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت جو ہے گمراہی میں سے واضح ہو چکی ہے، دلائل آ گئے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے معجزات دکھائے ہیں، آیتیں قرآن پاک کی آئی ہیں، واضح ہے۔ اب سب جب واضح ہو چکا ہے تو پھر جو نہیں مانتا وہ نہ مانے، جو مانتا ہے وہ مان لے۔ پھر ہمیں یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو شیطان کا انکار کرے، گمراہ کرنے والی ہر شے اس میں طاغوت میں آتی ہے، انسان ہو یا جن ہو یا کوئی اور شے ہو، تو جو چیز حق سے روکنے والی ہے اس کا انکار کرے، اس کو نہ مانے، یؤمن باللہ، اللہ کو مانے، لا الہ الا اللہ، کسی اور معبود کو نہیں مانتے سوائے اللہ کے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے پھر محکم گرہ تھام لی ہے، گانڈ پکڑ لی ہے اس نے مضبوط، جس نے دوسروں کا یعنی غلط اور جھوٹے معبودوں کا انکار کر کے رب کو مان لیا ہے، جو ایسی گرہ تھام لی ہے کہ لن انفصام لہا، جس نے کھلنا نہیں ہے، ٹوٹنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع و علیم ہے، جانتا ہے دلوں کی باتوں کو بھی اور سنتا ہے ہر کسی کی ہر چھوٹی بڑی بات کو۔ اللہ ولی ہے، دوست ہے ایمان والوں کا، ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے، ظلمات سے، گمراہی سے، نور کی طرف، حق کی طرف۔ لیکن جو کافر ہیں ان کے دوست جو ہیں وہ طاغوت ہیں، شیطان ہیں، شیطانی انسان ہیں یا جنات ہیں، وہ نکالتے ہیں ان کو نور سے، روشنی سے، ایمان سے کفر کی طرف، اندھیرے کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یہ ایسے لوگ ہیں اولئک اصحاب النار، جو اصل میں دوزخی ہیں، یعنی دوزخ والے ہیں، دوزخ میں رہنے والے، فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کافر ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، وہ کبھی نکالے نہیں جائیں گے، وہ اصل میں دوزخی ہیں۔ اگر ایمان والا کسی جرم کے باعث دوزخ میں جائے گا تو عارضی طور پر ہلکی سزا ہوگی، پھر واپس نکال لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عز مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ، قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ
بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 258 تلاوت کی گئی ہے، جو تیسرے پارے کے تیسرے رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا اللہ ولی ہے عام ایمان والوں کا، جو انہیں اندھیرے سے نور کی طرف لاتا ہے، اور کافر ان کے ولی شیطان ہیں جو ان کو نور سے اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں، اور وہ سب دوزخی ہیں، ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ایک شخص نمرود تھا، بادشاہ تھا نمرود بن کنعان، اور پوری دنیا پہ حکومت کرتا تھا اور اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے بات ہوئی، کہنے لگا تمہارا رب کون ہے؟ لوگوں سے کہلواتا تھا اپنے آپ کو وہ لوگ کہتے تھے کہ تمہارے رب ہو۔ آپ نے کہا میرا رب تو اللہ ہے، جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ تجھے جس نے زندگی دی جب تو نہیں تھا، زندہ کیا تمہیں، پھر موت بھی دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب یا سننے والے، کیا تو نے دیکھا یا تو نے جانا اس کے بارے میں جس نے بحث کی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام سے، ان کے رب کے بارے میں بحث کی، اس لیے کہ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے اس کو حکومت دی تھی، بادشاہی دی تھی، اس پر بجائے شکر کرنے کے مغرور ہو گیا، متکبر ہو گیا اور خود ہی رب بن بیٹھا۔ اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے، زندگی اور موت اس کی پیدا کردہ ہے۔ قال انا احیی و امیت، کہنے لگا میں زندگی دیتا ہوں موت دیتا ہوں۔ کس طرح دیتا ہے؟ اس نے کیا کیا، دو بندے جیل سے منگوائے، ایک بے گناہ کو قتل کرا دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا، کہ دیکھو میں نے موت بھی دیا زندگی بھی دیا۔ بیوقوف نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ زندگی موت دینا نہیں ہے، زندگی تو وہ ہے جو تمہیں اللہ نے دی ہے، اور موت بھی وہ جو تمہیں دے گا، جسے کوئی انکار نہیں ہوگا، چھٹکارا نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں سمجھتا، اور طریقے سے سمجھاتے ہیں اس کو۔ قال ابراہیم ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، اللہ وہ ہے جو میرا رب ہے جو روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ تو کہتا ہے میں رب ہوں، تو مغرب سے نکال کے دکھا، فات بہا من المغرب، لاؤ مغرب سے نکال کے دکھاؤ اس کو۔ بہت الذی کفر، اب وہ کافر لاجواب ہو گیا، یہاں تک کہ وہ یہ کہہ دیتا نا کہ ابراہیم تم اپنے رب سے کہو نکال کے دکھاؤ، تو آپ نکال کے دکھا دینا تھا، پھر اس نے ساری اپنی قوم میں جھوٹا پڑ جانا تھا۔ یہ بھی نہیں کہا، خاموش ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ لاجواب ہو گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو زیادہ ضدی کافر ہوتے ہیں نا، ہٹ دھرم بھی اور مخالفت کرنے والے، ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ نرم دل ہوتے ہیں جن کی قسمت میں ہوتا ہے نا، وہ نرم ہوتے ہیں، تو ان کو ہدایت نصیب ہوتی ہے، وہ ایمان قبول کر لیتے ہیں، مان جاتے ہیں، یہ نہیں مانتے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ ان کے ساتھ بحث اور یہ باتیں ہوئیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ کے پیارے اگر چاہیں تو سورج مغرب سے واپس آ جاتا ہے۔ کیا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے، حضرت علی کی نماز قضا ہو گئی عصر کی، آقا نے دعا فرمائی اور سورج کو اشارہ کیا، واپس نکل آیا، مغرب سے نکل آیا۔ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، وہ کرتا تھا کہ میں یہ سب کچھ کرتا ہوں تو کر کے دکھا، پھر نہیں دکھا سکا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید کائنات کے بعد سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 259 تلاوت کی گئی ہے، جو تیسرے پارے کے تیسرے رکوع میں ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایک عظیم واقعہ ارشاد فرمایا۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں بتایا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب اس وقت کے مردود بادشاہ نے بحث کی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو آپ نے بتایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اس نے حجت بازی کی، کٹ حجتی۔ پھر آپ نے فرمایا میرا رب ہے مشرق سے نکالتا ہے سورج کو، تو مغرب سے نکال کے دکھا، پھر وہ خاموش ہو گیا۔ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے، اس کی ایک مثال اس اگلی آیت کریمہ میں آ گئی۔ فرمایا کہ مثال اس کی جو وہ تھا، ایک شخص بستی پر سے گزرا اور بستی جو ہے اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، چھتیں گر گئیں، اوپر دیواریں گر گئیں، بستی ختم ہو گئی۔ تو مفسرین کرام کی اکثریت نے کہا ہے کہ یہ بیت المقدس کی بستی تھی۔ بخت نصر بادشاہ نے اس کو پچھاڑا، اس کو ظلم و ستم کے ساتھ تباہ کیا، لوگوں کو مار دیا، کچھ کو قید کر لیا، بنی اسرائیل کے لوگوں کو، بنی اسرائیل کو تقریباً یہاں سے ختم کر دیا، اور مکانات بھی گر گئے ان کے، کچھ گرا دیے گئے، کچھ خود گر گئے۔ ان بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے ایک شخص تھے جو اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ بھی قید کر لیے گئے، پھر وہ چھوٹ کر آزاد ہو کر آئے، گدھے پر سوار تھے، بستی میں آئے تو دیکھا کہ بستی ہے ہی کوئی نہیں، سب مکان گرے پڑے ہیں، بندہ کوئی بھی نہیں وہاں پر ہے۔ تو فرمایا اعلیٰ کہنے لگے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اس بستی کو اب اللہ تعالیٰ کیسے زندہ فرمائے گا، اس کی موت کے بعد، بستی ختم ہو جانے کے بعد پھر زندہ کرے گا۔ کیسے سے مراد ہے کہ دیکھتے ہیں کیسے کرتا ہے، وہ تو کرنے والا ہے، مانتے ہیں۔ فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو 100 سال کے لیے موت دے دی۔ بعد نے اور نام بتایا، لیکن تفسیری مفسرین کرام کثرت کہتے ہیں کہ وہ عزیر علیہ السلام تھے۔ جب یہ خیال کیا، گدھا ایک طرف باندھا، کھانے کا سامان ایک روایت میں ہے کھجور تھی، ایک روایت میں آتا ہے انجیر تھا ایک برتن میں، اور ایک برتن میں انگور کا پانی تھا، ایک سائڈ پہ رکھا، کہیں لٹکا دیا، بیٹھے لیٹے سو گئے۔ جب سو گئے اماتہ اللہ 100 عام، اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے موت دے دی۔ ثم بعثہ، پھر 100 سال کے بعد پھر اٹھا دیا۔ جب سوئے تھے صبح کا وقت تھا، اٹھائے ہیں تو شام کا وقت ہے۔ قال کم لبثت، پوچھا گیا کہ آپ کتنی دیر ٹھہرے ہیں یہاں پر۔ روایت میں ایک اس براہ راست معلوم یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود سوال فرمایا براہ راست۔ بعد میں لکھا ہے کہ فرشتے نے ان سے کہا آپ یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہیں؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، کہنے کہ میں ایک دن یا اس سے بھی تھوڑا ٹھہرا ہوں، صبح میں نے یہاں سویا تھا، شام کو اٹھ گیا ہوں۔ قال بل لبثت 100 عام، میں تم بلکہ 100 سال یہاں ٹھہرے ہو۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ،
اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو ذرا، پینے کی جو سب آپ کے پاس انگور کا پانی تھا اس کو دیکھو، اس کی خوشبو بھی نہیں بدلی. 100 سال گزر گیا ہے، اس کی خوشبو نہیں بدلی، آپ کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. لیکن منظر حماری کا، اپنے گدھے کو دیکھو ذرا، دائیں بائیں دیکھیں گدھا ہے ہی نہیں. للناس، ہم آپ کو یعنی آپ کو 100 سال بعد زندہ کرنا جو ہے، یہ لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے، اس بات کی دلیل بنائیں گے کہ ہم بعد میں زندہ کر سکتے ہیں. العظام، اب گدھا نظر نہیں آ رہا تو دیکھیں دائیں میں ذرا ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں اس کی، دیکھیں نظر آ رہی ہیں. پھر دیکھیں کیف ننشزھا، کیسے ہم ان کو ترتیب دیتے ہیں. ہڈیاں پڑی ہیں، ہل کے اکٹھی ہونی شروع ہو گئی، ڈھانچہ بننا شروع ہو گیا. ثم نکسوھا لحما، پھر ہم اس کو گوشت پہنا دیتے ہیں. اور ہڈیاں اکٹھی ہو گئیں، پہلے خالی ہڈیاں، سفید ہڈیاں تھیں بغیر گوشت چڑھنا شروع ہو گیا، پھر کھال بن گئی، پھر بال بن گئے اس کے اوپر. ہم کم ہو گئے، بولنا شروع کر دیا اس نے. فلما تبین لہ، جب سب کچھ ظاہر ہو گیا، ان کے سب دیکھ لیا، تو قال عالم ان اللہ علی کل شیء، کہنے میں تو جانتا ہوں، مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ عزیر علیہ السلام جب سب کچھ ٹھیک ہو گیا، زندہ ہو گئے اور گدھا بھی زندہ ہو گیا، کہتے بار بیٹھے، پھر آ گئے اپنے گاؤں کی طرف، بستی کی طرف آئے جو پہلے ڈھئی ہوئی تھی. فصل کہتے ہیں کہ جب 70 سال ہو گئے نا آپ کو وہاں پر، 100 سال میں سے 70 سال گزر گئے، اللہ تعالیٰ نے فارس کے ایک بادشاہ کو دل میں ڈالا اور حکم دیا کہ جاؤ بستی کو آباد کرو. اس نے آ کر بستی کو بنایا، آباد کیا، پہلے سے زیادہ آباد ہو گئی، ہرا بھرا سب کچھ ہو گیا، فصلیں بھی ہو گئیں. پھر لوگ تھوڑے بہت جو بچے کچھ تھے یا جو قید میں تھے واپس آ گئے، اپنے گھروں میں آ گئے، تو گھر ساری بستی آباد ہو گئی، پہلے سے زیادہ آباد ہو گئی. آگے دیکھا، حیران ہوئے، تو پھر اپنا اندازہ لگا کے جو اپنا گھر تھا وہاں پہنچے. یا گھر پہنچے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک بہت بڑھیا ہے، 120 سال کی، ضعیف ہے، پاؤں بھی کام نہیں کرتے، آنکھیں بھی کام نہیں کرتی، نابینا ہے. اسے کہتے ہیں کہ یہ عزیر کا گھر ہے. عزیر کہاں؟ تو 100 سال ہو گئے عزیر کو چلے گئے ہوئے، کہیں پتہ نہیں فوت ہو گئے ہوں گے. کہنا میں عزیر ہوں. بھائی کہتی ہے کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی آپ کے گھر کی خادمہ تھی پہلے، 20 سال کی تھی جب آپ گئے تھے. میں کہنے لگی کہ اگر آپ عزیر ہیں تو کوئی نشانی بتائیں گے. کیا نشانی چاہیے بھائی تجھے؟ کہتے عزیر جو تھے نا وہ مقبول الدعا تھی، ان کی دعا قبول ہوتی تھی. آپ اگر دعا کریں میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں، میں مان لوں گی آپ ٹھیک کہتے ہیں. آپ نے دعا کی، آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. پھر اس کے بعد دعا کی، میں اٹھو بھائی، پاؤں ٹھیک نہیں تھے، اس نے کہا اٹھو چلو، تو چلنے لگے، پاؤں ٹھیک ہو گئے. اب وہ قریبی ایک مقام پر لوگ جمع تھے بنی اسرائیل، وہاں پر لے کے آ گئے ان کو کہ جو عزیر آ گئے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ان کا ایک بیٹا تھا عزیر علیہ السلام کا، اس وقت وہ بھی 120 سال کے قریب عمر ہوگی، اس کا بیٹا بھی تھا، پوتا بھی بوڑھا ہو چکا تھا. اب بیٹا کہنے لگا کہ ابا جی کے پشت پر نہ کمر پہ ایک نشان تھا، چاند بنا ہوا تھا اس کا بالوں کا، وہ دیکھتے ہیں. دیکھا تو وہ موجود تھا، مان لیا، سب تسلیم کر لیا. تو یہ اللہ تعالیٰ جل شان قدرت کے عظیم نشانیاں جب دیکھی تو سارے مان گئے کہ عزیر علیہ السلام ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. صدق اللہ العظیم.
حمد و ثنائے رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 تلاوت کی گئی ہے، جو تیسرے پارے کے تیسرے رکوع میں ہے۔ اس سے پہلے اس رکوع میں 2 واقعہ بیان کیے گئے۔ ایک ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب نمرود نے بحث کی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، آپ نے بتایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی موت دیتا ہے، اور وہ ہے جو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں سورج غروب کرتا ہے۔ دوسرے واقعہ میں عزیر علیہ السلام کا واقعہ، جب انہوں نے دیکھا کہ بستی جو ہے تباہ ہو چکی ہے، بستی والے بھی نہیں ہیں، تو کہا ہے اللہ کیسے اور کب ان کو زندہ کرے گا بستی کو؟ پھر آپ کو 100 سال کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے موت دے دی، پھر زندہ کیا، پھر وہ بستی بھی آباد کر کے دکھا دی۔ تو اب تیسرا واقعہ اسی رکوع میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا مجھے دکھا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اس کے پس منظر میں ایک تو یہ واقعہ جو پہلے گزرا، انہوں نے نمرود سے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا رب جو ہے وہ زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس نے ایسے ایک بندے کو پکڑ کے مروا دیا، کہا میں نے موت دے دی ہے، ایک کو چھوڑ دیا، کہا میں نے زندگی دے دی ہے۔ آپ نے اللہ سے عرض کی، مولا مجھے تو دکھا کیسے تو زندگی اور موت دیتا ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سمندر کے کنارے پر تشریف لے گئے، وہاں پر ایک لاش پڑی تھی سمندر کے کنارے۔ جب پانی چڑھتا، سمندر کا پانی وہاں تک آ جاتا، اس لاش کو مچھلیاں اور پانی کے جانور کھاتے۔ جب پانی نیچے اتر جاتا تو صحرائی درندے وغیرہ اور پرندے اس کو کھاتے۔ اب یہ اس کے مختلف حصے مختلف جانوروں کے پیٹوں میں جا رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مجھے یقین تو ہے کہ اللہ تعالیٰ سب اجزاء کو اکٹھا کر کے زندہ کرے گا، لیکن دیکھنا چاہتا ہوں۔ عرض کی مولا مجھے دکھا تو کیسے زندہ فرماتا ہے۔ قال اولم تؤمن، فرمایا کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ قال بلا، یا اللہ کیوں نہیں، یقین تو مجھے ہے، ولکن لیطمئن قلبی، میں ذرا آنکھوں سے دیکھ کے دل کو سکون دینا چاہتا ہوں، مجھے دکھا بھی دیا جائے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، فرمایا اچھا بھی 4 پرندے پکڑ لو، فصرہن الیک، انہیں اپنے ساتھ سدھا لو، ذرا گجا لو، اپنے ساتھ مانوس کر لو۔ اب 4 پرندے انہوں نے پکڑے۔ روایتوں میں آتا ہے، تفسیروں میں آتا ہے کہ وہ ایک مور، مرغ، کوا اور کبوتر، 4 پرندے انہوں نے پکڑے، ان کو اپنے پاس رکھا، کھانا دانا دیا ان کو۔ پھر جب وہ مانوس ہو گئے، آواز دیتے تو آ جاتے پرندے۔ فرمایا پھر ایسا کرو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ہر پہاڑ پہ ان کے ٹکڑے رکھ دو، ان کو ذبح کرو، ان کے ٹکڑے آپس میں ملا دو، قیمہ بنا کے ٹکڑے آپ میں اکٹھے کر دو، پھر ہر پہاڑ پہ ملے جلے ٹکڑے رکھ دو ان کے۔ یہ روایت میں آتا ہے کہ 4 پہاڑوں پہ انہوں نے ٹکڑے رکھ دیے، بات دوسری میں آتا ہے 7 پہاڑوں پر رکھ دیے۔ اب پہاڑ کتنی دور ہوتا ہے ایک سے دوسرا، 7 پہاڑ کہاں تک ہوں گے؟ عام آدمی کے بس کی بات ہے وہاں پر رکھنے کے، اللہ کے نبی کو توفیق ہوتی ہے ایک قدم اٹھائے ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ پہ رکھ دے۔ 4 پہاڑوں پہ یا 7 پہاڑوں پہ ٹکڑے رکھ دیے، سیڑھیاں ان کے اپنے پاس رکھ لیں۔ ہمایا جب رکھ دیا جائے، ثم ادعوہن، پھر انہیں پکارو، آواز دو ان کو، بلاؤ ان کو۔ یہاں تو کہتے ہیں اللہ کا نبی اور ولی جو ہے اس کو بھی آواز نہ دو، دیکھیے پرندے ہیں، جانور اور ذبح کیے ہوئے ٹکڑے مختلف جگہ پر پڑے ہیں دور پہاڑوں پر، اور بلاؤ ان کو، آواز دو ان کو۔ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو آواز دو۔ ان کو آواز دی، یاتینا کا سایہ، دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ جب ان کو آواز دی تو ہر ایک پرندہ اپنے اپنی جگہ سے، ہر پرندے کا ہر ذرہ جو ہے، کینے کا ہر ٹکڑا، ہر پر، ہر چیز جو ہے اکٹھی ہوتی ہوئی چلی آئی اور آ کر اپنے گردنوں سے لگ کے پرندہ بن کے اڑ گئے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ غالب حکمتوں والا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے عالم اعظم والا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔